میں سارے پاکستان میں پھرا, مجھے پیسے اکٹھے کرنے تھے, شارٹیج تھی, ہمیں 12 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا ہاسپٹل کھولنے کے لیے. تو میں 29 شہروں میں گیا, ایک بڑا ڈبہ پیچھے رکھا گاڑی میں, اور صبح سے ایک شہر میں پیسہ اکٹھا کرنا شروع کرتا تھا رات تک. تو مجھے یاد ہے, اور سارا دن, حالانکہ ان دنوں میں فٹ بھی زیادہ تھا, کرکٹ بھی کھیل کے چکا تھا, تو میں شام تک میری کمر درد کرتی, ہاتھ تھک جاتے تھے پیسے اکٹھے کر کر. تو صبح سے لے کے شام تک میں پیسے اکٹھے کرتا تھا, اور میرے پیچھے لوگ پڑے ہوتے تھے, مجھے لوگ دعوت دے رہے ہیں, جی آپ ادھر بھی آئیں, ادھر بھی. میں حیران ہو گیا, میں کہیں, اور میں نے جب لوگوں کو دیکھا, اور میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں, میں اسی طرح پیسے اکٹھے کر کے تھکا ہوا گھر پہنچا, تو میں بالکل یعنی کہ گرنے والا ہوا تھا. تو گھر کے باہر میں نے 3 آدمی کھڑے دیکھے, تو کہتے ہاں جی اسی وہ پیسے اکٹھے کیتے ہوئے نے, تو 11.5. میں نے کہا فکر نہ کرو, میں کہا تمہارے پیسے کی مجھے ضرورت نہیں, میرے کافی اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ جائے نا, کہتے جی ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا آپ کے لیے. میں بڑا مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. وہ کھڑے آگے سے کھڑے ہو جائے, نہیں جی ہم نے پیسہ اکٹھا کیا. پیچھے شاہ کی گڑی تھی میرے زمان پاک کے پیچھے, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں بڑا اپنا, ان دنوں میں نیا, ابھی میں پالیٹکس میں نہیں آیا تھا, تو میں غصہ کنٹرول کر لیتا ہوں, انہوں میں تھوڑا ذرا مشکل تھا مجھے کنٹرول کرنا, بڑی مشکلوں سے میں کنٹرول کر کے بیٹھا ہوں. وہ گاڑی جاتی ہے ایسے ایسے کر کے پیچھے شاہ کی گڑی میں, تو اترتے ہیں ہم, تو وہ گلیوں میں مجھے لے جاتے ہیں. میں گلیوں میں, اب پالیٹکس میں تو عادت ہوگی, ان دنوں میں مجھے عادت ہی نہیں تھی. گلیوں ایسی وہ آ رہی ہے, گند پڑا ہوا ہے سارا طرف, میں ان کی طرف شکل دیکھوں, میں کدھر ہے, بس یہ ابھی ہے, ابھی ہے, ایسا کرتے کرتے لے گئے مجھے. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک مسجد میں لے جاتے ہیں. میں مسجد جاتا ہوں, میں ادھر میں کدھر ہے پیسہ, میں ابھی اس سے پوچھ ہی رہا ہوتا ہوں, تو وہ لاؤڈ اسپیکر پکڑ کے, اچھا جی عمران خان مسجد میں آگے, جس نے پیسہ دینا آ جائے پیسہ دینے کے. بڑا میرا برا حال, میں اب سوچوں کیا کروں اسے, بڑا کنٹرول الٹیمیٹ. تو تھوڑی دیر کے بعد, ابھی میں اس سے تھوڑی ذرا تلخی ہو ہی رہی ہوتی ہے, تو میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ ساری مسجد بھر جاتی ہے. لیکن جو میں لوگ دیکھتا ہوں, میں ان کی شکلیں دیکھتا ہوں, عورتیں, بوڑھے لوگ 10-10 روپے پکڑے ہوئے ہیں. میں, اور جنرلی مجھے اتنا افیکٹ ہوتا ہے اس سے, میں کہتا ہوں دیکھیں آپ اپنے پیسے رکھیں, آپ فکر نہ کریں, میں ہاسپٹل بنا لوں گا آپ کے پیسے کے بعد. نہیں جی ہم نے اس میں حصہ لینا ہے, اور ہماری خوشی ہے اس میں, اور مجھے 5-5, 10-10 روپے ان غریب لوگوں نے پکڑائے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں آپ سے اسلام کی بات کر رہا تھا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کیوں دے رہے ہیں پیسہ؟ اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں, اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں, اپنے سے ہٹ کے دوسروں کا سوچو. اور یہ جو ہمارے ملک میں پاور ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بہت بڑے, آپ کے طاقتور آپ کے پاس قوم ہے. میں آپ کو ڈاکٹر اشفاق احمد خان کا, پتہ نہیں آپ نے کتنوں نے سنا ہوگا, بہت بڑا پاکستان کا انٹلیکچوئل تھا. تو ڈاکٹر اشفاق احمد خان مجھے ایک دفعہ کہانی سنا رہے, کہتے کہ میں ایک دفعہ گیا چائنا چیئرمین ماؤ کو ملنے, کیونکہ ان کا بڑا ہیرو تھا چیئرمین ماؤ. تو کہتا ہے چیئرمین ماؤ کا ایک دن ہوتا تھا جو یانگسی دریا, دی گریٹ پاتھ, وہ دریا کو پار کرتا تھا, تو ہزاروں لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی, وہ بھی لائن میں کھڑے ہو گئے. تو جب ان کی باری آئی چیئرمین ماؤ سے ہاتھ ملانے کے لیے, تو چیئرمین ماؤ نے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام؟ اس نے کہا پاکستان. تو کہتا چیئرمین ماؤ اس کو کہتا گریٹ کنٹری. تب ڈاکٹر اشفاق احمد خان تو سوچے کہ کیا یہ واقعی سیریسلی کہہ رہا ہے یا میرا کوئی مذاق تو نہیں اڑا رہا, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمیں تھوڑی سیلف اسٹیم کا تو ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے پرابلم ہو گیا, کیونکہ وہ کہہ دیتا I'm Italian, وہ بڑا خوش ہو جانا تھا. تو کہتا اٹس اے گریٹ کنٹری. اور پھر کہتا اس نے مجھے ایک واقعہ بتایا, کہتا اس کا ایک ایمبیسڈر تھا جو کراچی کے اندر, ایک برج پارٹنر تھا اس کا. تو ایمبیسڈر, چائنیز ایمبیسڈر اور برج پارٹنر جب برج کھیل رہے تھے, تو ایک دن وہ دیکھے کہ بڑی گرمی میں وہ جائے اس خانے میں اپنے اوپر پانی پھینک کے پھر آ جائے. تو اس نے اسے پوچھا کہ واٹس دا پرابلم, کیا مسئلہ کیا؟ کہتا میں پانی نہیں پی سکتا, گرمی بڑی ہے. اس نے کیوں؟ کہتا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے.
تو وہ چائنیز کہتا کہ چپ کر کے اس بہانے میں جا کے پانی پی لو، کس نے دیکھنا ہے؟ تو وہ جب اس نے کہا نا کہ یہ، تو چیئرمین ماؤ کہتا کہ جن لوگوں میں کسی ایک سپیریئر پاور کے لیے اس طرح کی سیلف ڈینائل ہے، یہ بڑی تکڑی قوم ہے، لیکن تمہیں ابھی نہیں پتا یہ۔ اور یہی میں نے اس مسجد میں دیکھا، اس مسجد میں نے دیکھا کہ جن لوگوں میں قربانی کا یہ جذبہ ہے، یہ بڑی تکڑی قوم ہے۔ جب زلزلہ آیا تو میں دوسرے تیسرے دن پہنچ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے جو سینز دیکھے ہیں، اب میں یہ ہیٹی میں جو زلزلہ ہے یہاں کے سینز دیکھیں، اور میں نے جو وہاں بالا کوٹ میں پہنچا وہاں سینز دیکھے۔ 3 میل کا پہلے تو گاڑیوں کا کیوں لگا ہوا تھا، 3 میل کا، اور سارے جگہ لوگ، کوئی بوڑھے بچے نوجوان امیر غریب جس کو جو ملے وہ سارے پہنچ گئے۔ ایک گاڑی کے اندر مجھے یاد ہے سوزوکی کے اندر ایک آدمی کی صرف شکل نظر آ رہی تھی، باقی سامان سے بھری ہوئی تھی ساری سوزوکی، اور وہاں میں نے جو لوگوں کا جذبہ دیکھا، یہ جو لوٹ مار آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہیں وہاں نہیں ہوئی۔ لوگ تحمل میں بیٹھے، لوگوں کے اندر ایک جذبہ تھا قربانی کا، جو لوگوں نے دل کھولا سارے۔ ہمیں جو وہاں حادثہ ہوا تھا، یہاں تو ایک شہر میں ہوا نا، وہاں تو اتنا سپریڈ آؤٹ ایریا تھا، پہاڑی علاقے تھے، گاؤں تھے، تو جس طرح لوگوں کا جذبہ تھا، اور جتنی حکومت نہیں تھی اتنی زیادہ پبلک گئی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے۔ یہ لوگ اگر جس وقت موبلائز ہو گئے، یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کیا کیا پرفارم کر سکتے ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ وہ پاکستان بنے گا جو کہ ایک ماڈل سٹیٹ بنے گی، ایک انشاءاللہ وہ سٹیٹ بنے گی جو ایک مثال بنے گی، ایک ڈیموکریسی بنے گی، جو نیچرلی پاکستانی ہمیں ٹالرنٹ لوگ ہیں۔ یہ کہنا کہ جی ہم اسلام ٹالرنٹ، لوگ ہمارے بڑے سخی ہیں، ہاسپٹیبل ہیں، اور یہی پاکستان انشاءاللہ ایک لیڈرشپ پرووائڈ کرے گا، ایک مثال بنے گا باقی مسلمان دنیا کو، فلاحی اسلامی ریاست بن کے۔